السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آج ہم سورۃ الملک کی آیت نمبر 14 کی تجوید دیکھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير۔ ألا، یہ اللہ نہیں ہے، الا ہے۔ يعلم، يعلم، یا یہ پریکٹس کے ساتھ آپ دیکھیں، یا کے بعد عین کے ساتھ، یعلم نہیں ہے، یعلم، یعلم من خلق۔ آپ نوٹ کریں، میں اخفا نہیں کر رہا یہاں پہ اخفا نہیں ہے، یہاں پہ اظہار ہے، یعنی کہ میں ایویڈنٹ کر رہا ہوں نون کی ساؤنڈ کو، من خلق۔ ایسے میں کیوں کر رہا ہوں، ہم قواعد میں نہیں جائیں گے۔ من خلق، خلق، خا پر ہے، لام پتلا ہے، قاف پہ تھوڑا موٹا ہے۔ وَهُوَ اللطیف، لتی نہیں ہے، لطی ہے، خا کے نیچے زیر ہے، اس کو ہم تھوڑا سا موٹا پڑھیں گے، لطیف الخبیر، خا کو تھوڑا سا موٹا کر کے پڑھیں گے، خبیر، خبیر۔ الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير۔ ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آج ہم سورۃ الملک کی آیت نمبر 14 کی تفسیر دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبیر، کیا وہ نہیں جانے گا جس نے پیدا کیا، وَهُوَ اللطیف الخبیر، اور وہ ہے اللطیف اور الخبیر۔ اب اس آیت کے ضمن میں انشاءاللہ 3 نکتے ہیں جو کہ ہم نے سمجھنے ہیں۔ تو یوزلی ہم آیت کے پہلے ورڈ سے شروع کرتے ہیں، لیکن میں یہاں پہ اللہ تعالیٰ کے 2 بہت پیارے پیارے نام اور صفات جو ہیں وہ استعمال ہوئی ہیں، وَهُوَ اللطیف الخبیر۔ تو آیت کا مفہوم سادہ سا ہے، اللہ نے جو ہے وہ ایک ریٹوریکل کویسچن جو ہے وہ تھرو کیا ہے، جس کا مقصد ایز سچ کوئی جواب نہیں ہوتا، لیکن اس کا مقصد ہوتا ہے میں اور آپ سوچیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ الا يعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، کیا وہ نہیں جانے گا جس نے پیدا کیا، یا کیا وہ نہیں جانتا جس نے پیدا کیا۔ اللطیف کے 3 معنی مفسرین بتاتے ہیں۔ سب سے پہلا اللطیف کا معنی ہے نرمی کا، جینٹلنس کا۔ دوسرا معنی جو کہ عام طور پہ زیادہ معروف اور مشہور ہے، وہ ہے باریک بینی کا، سٹلنس کا، کہ اللہ جو ہے باریک بین ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں سے اللہ آگاہ ہے۔ یہ سارا مفہوم جو ہے لفظ اللطیف میں ہے، باریک بینی بھی جس کو کہا جاتا ہے۔ اور پھر کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ یہ دونوں معنی جمع ہیں اللطیف میں، یعنی کہ جینٹلنس کا بھی اور باریک بینی کا بھی۔ مثلا کیسے، یعنی مخلوق کی چھوٹی سے چھوٹی تکالیف کا علم رکھنا، اور پھر مہربانی کر کے ان کا ازالہ کرتے رہنا، یہ ہے اللہ کی اس صفت کا مظہر۔ اور الخبیر، ہر بات کی خبر رکھنے والا۔ اب ظاہری بات ہے اللہ علیم ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کو ہر بات کی خبر بھی ہے۔ اس آیت سے ہمارے اور آپ کے لیے جو لیسن ہے وہ ہے اللہ کی تقدیر اور اللہ کی قدر پر ایمان۔ یعنی کہ اگر یہ بات آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ اللہ تعالیٰ لطیف ہیں، اللہ تعالیٰ مہربان ہیں، اللہ تعالیٰ جینٹل ہیں، نرم ہیں، تو پھر کوئی بڑی سے بڑی تکلیف بھی بڑی نہیں رہتی، کیونکہ بندہ مومن اس بات کو سمجھتا ہے کہ تکلیف دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، تو اگر تکلیف دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی، تو ازالہ کرنے والی ذات بھی اللہ کی ہے۔ اور تکالیف مقصد کے تحت آیا کرتی ہیں، مقاصد ہیں تکالیف کے پیچھے، اور وہ میری اور آپ کی مانوی تربیت ہے۔
ہم وہ مدارج قائم کریں جو کہ عبادات کی مختلف منازل ہیں، جو کہ ہمیں اللہ کی طرف لے کے جاتی ہیں، اللہ کے قریب لے کے جاتی ہیں. کیونکہ ساری مصائب جتنے بھی ہیں، مصیبتیں جتنی بھی ہیں، ان کا مقصد کیا ہے؟ ان کا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ کے قریب تر آتے جائیں. جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ سجدہ میں وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. ہم ان کو چھوٹے چھوٹے عذاب دیتے رہتے ہیں بڑے عذاب سے پہلے. کیوں دیتے ہیں؟ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ یہ ہمارے پاس واپس لوٹ آئے، توبہ کر لیں، استغفار کر لیں. تو اس آیت میں یہ ذاتی طور پہ میری سورہ ملک کی ایک بڑی فیوریٹ آیت ہے. دیکھیے اس سے بہت سے نقطے ثابت ہوتے ہیں، اور ایک نقطہ جو کہ اگر آپ غور کریں، پچھلے کچھ آیات میں میں نے اس کی طرف اشارہ کر دیا ہے، لیکن بہرحال بات کو میں پھر دہرا دیتا ہوں. کیا وہ نہیں جانے گا جس نے پیدا کیا؟ آئیے اپنی سمجھ کے لیے ہم مزید کچھ سوال پوچھتے ہیں اپنے آپ سے. الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر. کیا جس نے پیدا کیا اس کو نہیں پتا تھا کہ میرے دل کی پوزیشن کیا ہونی چاہیے تھی میری باڈی کے اندر؟ کیا جس نے پیدا کیا اس کو نہیں پتا ہونا چاہیے تھا کہ میرے برین کی پوزیشن کیا ہونی چاہیے تھی؟ کیا جس نے پیدا کیا اس کو یہ نہیں پتا ہونا چاہیے تھا کہ کون سے نیورونز کہاں پہ ہونے چاہیے؟ کیا جس نے پیدا کیا اس کو نہیں پتا تھا کہ کون کون سی جگہ پہ کیسا کیسا جوڑ ہونا چاہیے، کیسی کیسی ہڈیاں ہونی چاہیے، خون کی حرارت کیا ہونی چاہیے؟ کیا خیال ہے؟ یہ تو اسی کو بہترین پتا ہونا چاہیے نا جس نے پیدا کیا ہے. مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ بالکل ذہن مانتا ہے اس بات کو، اور ہم مانتے ہیں اللہ خالق ہے. تو اگر ہم یہ مانتے ہیں کہ ہمارے اندر جو جیسے ہے وہ پرفیکٹ ہے، اور اگر یہ ایسے ہو جاتا یا ویسے ہو جاتا تو زیادہ بہتر ہوتا، تو میرا نہیں خیال کوئی بھی اس طرح کا کلیم کرے گا. لیٹس بی ویری انبائسڈ، ٹھیک ہے؟ تو پھر کیا وہی اللہ جس نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا، کیا وہی اللہ نہیں ہے جو کہ وحی نازل کرتا ہے، اور اسی وحی میں اللہ تعالیٰ ہمیں ایک سوشل سسٹم دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ایک پولیٹیکل سسٹم دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ایک فیملی سسٹم دیتا ہے، اور جتنے بھی ازمز اور سسٹمز ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں دیتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں جینڈر رولز دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ڈیفائن کرتا ہے باپ کی یہ ذمہ داری ہے، ماں کی یہ ذمہ داری ہے، کمپلیمنٹنگ رولز دیتے ہیں. تو اگر اللہ ہی ہے جو کہ عورت کو پردے کا حکم بھی دیتا ہے، تو اگر ہمیں اس بات پہ یقین ہے کہ اللہ کی خالقیت میں کسی بھی قسم کا کوئی شک نہیں ہے، تو جو شریعت کے باقی احکامات ہیں اس میں آ کے میں اور آپ کیوں اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے وہ ایک اکڑ والا معاملہ لگا دیتے ہیں، اور ہم بات نہیں مانتے، اور ہم کہتے ہیں نہیں یہ شریعت کی سزائیں باربیرک ہیں، اور یہ ایسے ہیں ویسے ہیں. ٹھیک ہے، ان سب چیزوں کو اپنے کانٹیکسٹ میں سمجھنا ضروری ہے. شریعت کی سزاؤں کا یہ مطلب نہیں ہے کوئی بھی میرے اور آپ میں سے اٹھ کے ان کو امپلیمنٹ کر دے گا، نہیں، یہ اسٹیٹ لیول کا کام ہے. لیکن زبان درازی کیے جانا بغیر علم کے، یہ تو بات ہی بہت عجیب ہے. یعنی کہ یہ دیکھیں ڈبل سٹینڈرڈ ہے، اور یہ بالکل اللاجیکل سی بات ہے کہ خالقیت میں تو آپ ایگزاسپریٹڈ ہو جاتے ہیں، کاسمولوجیکل بیلنس پہ کیا بات ہے. تو پھر جب فار ایگزامپل پردے کی بات آ گئی، یا مرد جو ہے وہ عورت کے ساتھ کس طرح گھر میں پیار اور محبت سے رہے اس کی بات آ گئی، یہاں پہ کلچرل نارمز کیوں آ جاتے ہیں؟ تو سوچنا ہمیں چاہیے. میں دل سے اس بات کو تسلیم کروں کہ اللہ رب العزت نے اگر عورت کے لیے پردے کے احکامات نازل کیے ہیں تو وہ اس کی بہتری کے لیے ہیں. اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک خاندانی نظام بھیجا ہے، نکاح کا سلسلہ بھیجا ہے، اور اسی طرح دیگر جتنے بھی احکامات ہیں خاندانی نظام سے ریلیٹڈ وہ بھیجے ہیں، تو وہ اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں اور وہ پرفیکٹ ہیں. چاہے ایٹ دا فیس آف اٹ مجھے اور آپ کو ان کی سینس سمجھنا آ رہی ہو، لیکن ان دا لانگر رن وہ فائدہ دینے والے ہیں. تو الا یعلم من خلق، کیا وہ نہیں جانے گا جس نے پیدا کیا؟ یہ ساری باتیں جو میں نے آپ سے کی ہیں ان کو کرنے کے بعد دوبارہ غور کیجیے. الا یعلم من خلق، کیا وہ نہیں جانے گا جس نے پیدا کیا؟ وَهُوَ اللطیف الخبیر، وہ تو باریک بین ہے، جینٹل ہے، سختی نہیں چاہتا، وہ الخبیر اور ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں حقیقی طور پہ ہمارا دل کھول دے
اسلام کے لیے جیسا کہ اللہ فرماتے ہیں سورہ زمر کے اندر افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام وهو على نور من ربی فویل للقاسیۃ قلوبهم الی آخر الآیہ۔ اللہ نے کہا کہ جس کا دل ہم نے کھول دیا اسلام کے لیے، کیا وہ جس کا دل سخت ہو گیا کہ یہ برابر ہیں؟ تو اللہ ہمارا دل اسلام کے لیے کھول دے حرص جان کے ساتھ، جیسا کہ اللہ کا مطالبہ ہے سورہ بقرہ کے اندر یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ یہ نہیں ہے کہ اتنا ہم کر لیتے ہیں اتنا نہیں کرتے، نہیں، اللہ نے دعوت دی ہے کہ پورے کے پورے داخل ہونا۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، اللہ نے وعید دی کہ اہل کتاب آدھی کتاب کو مانتے اور آدھی کو نہیں مانتے، تم میں سے جو ایسا کرے گا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ مِنكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اس کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی رسوائی ہے اور آخرت کے دن بھی وہ لوٹا دیا جائے گا شدید عذاب میں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سب سے پہلے ہمیں اسلام کو حقیقی طور پہ سمجھنے کی توفیق دے تاکہ ہم اس سے محبت کرنے لگیں اور پھر اس پہ عمل کرنے لگیں اور دنیا امن کا گہوارہ بن جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔